الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحشر شیفہ کی 7 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ للفقراء المہاجرین، اور ان کے لیے بھی کہ جو فقراء ہیں مہاجرین میں سے، الذین جن کی یہ شان ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ اخرجوا من دیارہم کہ جن کو ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے نکال باہر کیا گیا، وَأَمْوَالِهِمْ اور ان کے مال و دولت سے، یعنی ان کا مال و دولت بھی ان سے چھین لیا گیا، ان کے مکانات و باغات، ان کی زرعی جو زمینیں تھیں وہ بھی چھن گئیں ان سے۔ اور کیوں ان کو کیوں باہر نکالا گیا، کیوں ان کے اموال چھین لیے گئے، کیوں ان کو ملک بدر شہر سے، کیوں ان کو معاذ اللہ تعالیٰ ان کو جلاوطن کیا گیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کی متلاشی تھے۔ یہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور جس کی پاداش میں کفار نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے اموال ان سے چھین لیے، انہیں گھروں سے باہر نکال کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت فیض درجت میں جو ایسے لوگ حاضر ہوتے تھے، میرے کریم نے ان کے لیے مسجد نبی شیفہ میں ایک چبوترا، جو پہلے جب میرے کریم آقا مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تھے تو اللہ رب العزت جل وعلا کے حکم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ زیبہ فرما کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبی شیفہ کے شمال کی جانب سہل اور سہیل نامی بچوں سے جو زمین خریدی گئی تھی، مسجد نبی شیفہ کے شمال کی جانب میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ایک سائبان، جس کو ہم پنجابی میں ڈھارا کہتے ہیں، برآمدہ نما شے بنائی تھی، اور اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیا تھا تاکہ پانی اس جگہ نہ آئے، ادھر نمازیں ادا کرتے تھے۔ جب سن 2 ہجری میں رب کائنات جل وعلا نے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کی خواہش پر حرم کعبہ کو ایمان والوں کا قبلہ بنا دیا، تو پھر اب جنوب کی جانب اسی طرح کے ایک برآمدہ نما شے بنا لی گئی۔ جو پہلا برآمدہ بنا ہوا تھا اس کو صفہ کہا گیا، یہاں وہ لوگ رہا کرتے تھے، اور ان کی حالت کیا تھی کہ بعض اوقات ان کو ایک وقت کی بھی روٹی میسر نہ ہوا کرتی تھی۔ رب کائنات جل وعلا نے مال فے کے لیے ارشاد فرمایا ان کے لیے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے بیٹھے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے سچے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی میرا اللہ دے رہا ہے۔ جن کو میرا اللہ سچا کہے، کائنات میں کوئی ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کے لعنتی ہی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ان کی رفعتوں کا تذکرہ کرتا یہاں فرما رہا ہے کہ یہ فقراء، یہ مہاجرین، علماء مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ شرط فقراء کی عارضی ہے، مطلقاً سارے کے سارے مہاجرین کو یہ دیا جائے گا۔ اور رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں پر احسان فرماتے ہوئے انصار کو بھی شامل فرماتے ارشاد گرامی قدر فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ جو پہلے سے موجود ہیں، اترے ہوئے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں، تبوؤا انزلوا کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ جو پہلے سے یہاں تشریف فرما ہے، تبوؤا الدار
اس دار میں، اس شہر میں، دارالسلام، اس سے مدینہ طیبہ مراد ہے۔ والایمان، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رب کائنات نے ان کی جانب ایمان کی نسبت کی جو ایمان کی وجہ سے یہاں موجود ہیں، اور ان میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، یحبون، سبحان اللہ، وہ محبت کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں، کن سے؟ من ہاجر الیہم، ہر اس شخص سے جو ان کی جانب ہجرت کر کے تشریف لائے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اللہ اکبر، وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی بھی حاجت، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی تمنا، مما اوتو، جو آپ ان کو عطا فرمائیں، ویؤثرون علی انفسہم، یہ اپنی جانوں پر ایثار و ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ان کو اس چیز کی ضرورت کیوں نہ ہو، ومن یوق شح نفسہ، اور وہ جو بچا لیا گیا شح سے، لالچ سے اس کی جان کو، فاولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، جو فلاح پا جانے والے ہیں۔ آپ قبل ازیں کل بحمد اللہ تعالیٰ مال فے کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے، مال فے کیا ہوتا ہے، مال غنیمت کے مصارف کیا ہیں اور مال فے کے مصارف کیا ہیں۔ ان مصارف میں اب رب کائنات جل وعلا کا یہ اشارے گرامی قدر آپ نے سنا کہ مہاجروں کے لیے ہیں، وہ جو غریب و نادار ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا، جاؤ انصار کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنو خزرج کے ساتھ تھا، یعنی انصار کے دو قبیلے بنو خزرج اور بنو اوس، ان کا تعلق بنو خزرج کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بارگاہ بے کسنا میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا میں اپنے قبیلے والوں کو بلا لاؤں، بنو خزرج کو بلا لوں؟ میرے قریب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ، نہیں، دونوں کو بلا لو، یعنی سارے انصار کو بلا لو۔ چنانچہ انصار بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہو گئے۔ میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں جب انہوں نے حاضری دی تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم نے ان کے سامنے دو تجاویز رکھی، فرمان لیں کہ تم مجھے بتاؤ، دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ صورت ہے کہ تم نے جو احسار اور قربانی سے کام لیا ہے، اور انہوں نے احسار اور قربانی سے کیسے کام لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں محبت ہے مہاجرین کی، وہ خانہ برباد جن کے جسم پر مکمل لباس بھی نہیں تھا۔ بلکہ اس سلسلہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی کا موسم، میرے کریم اپنے کاشان مقدس میں جلوہ فرما تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائمًا ابدا، اپنے گھر سے اٹھے اور مسجد نبوی شریفہ میں صفہ کے پاس تشریف لائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت باب میں کھڑے نہ ہو سکے حضور کے احترام کے لیے۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے جسموں پر پورا لباس موجود نہیں تھا، ڈر تھا کہ ہمارا سطر ننگا ہو جائے گا، یہ حالت تھی ان کی، ہم کھڑے نہ ہو سکے۔ گرمی کا موسم، پسینہ میں شرابور، جس کسی کے بدن پر تھوڑا بہت کچھ چترا ہے بھی، وہ بھی اون کے یا ٹاٹ کا۔ میرے کریم ان کے پاس تشریف رہے، فرمانے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام تھوڑے سے ڈر گئے، شاید ہم سے کوئی ایسی غلطی یا کوتاہی سرزد ہوگی کہ رسول رحمت اس وقت ہمارے پاس تشریف رہے جب قیلولے کا وقت ہے، اور ہمیں پوچھ رہے ہیں تم کیا کر رہے تھے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہماری کسی ایسی بات کی خبر دی ہے، یہ ہمیں کچھ نصیحت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو خاموش رہے، میرے کریم نے دوبارہ اشارہ فرمایا، میں پوچھ رہا ہوں تم کیا کر رہے تھے؟ تو ان میں سے ایک نے ذرا حوصلے سے کام لیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، باقی بیٹھے سن رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے انداز میں اٹھائے اور یوں عرض کیا، میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنے نبی کو حکم دیا، اٹھیے ان میں جا کے بیٹھیے، مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ چنانچہ میرے کریم آقا صفہ پہ تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ یعنی یہ حال تھا ان کا کہ ان کے جسم پر پورا لباس تک موجود نہ ہوا کرتا تھا۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور یہ اتنے محبوب آدمی اور انصاروں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس لڑکے کے ساتھ ہم اپنی بیٹی بہن کی شادی کرنی ہے، اس کا معیار کیسا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، وہ عمر کے کس حصہ میں ہے، اس کی شکل و صورت و شباہت کیسی ہے۔
اس کے وسائل رزق کیا ہیں، ہم یہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اے اللہ تو بے شمار رحمت نازل فرما میرے کریم آقا کے صحابہ پر۔ انصار صحابہ کو میرے نبی نے ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا۔ وہ مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ لے کے گھر گیا، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو اس کو کہا دیکھ ان میں سے جو تجھے پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تو اسے شادی کر لے۔ جس کی بہن تھی اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی، جس کی بیٹی تھی اس نے یہ نہ دیکھا یہ غریب و نادار ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر لی، اپنے اس کے مہاجر کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی، اپنے اموال میں اپنے باغات میں ان کو برابر کا حصے دار بنا لیا۔ میرے کریم آقا نے ان کی ان باتوں پر تعریف فرمائی کہ تم نے جو کچھ کیا بڑے احسان اور قربانی سے کام لیا۔ اب اللہ رب العزت جل وعلا نے وسعت عطا فرما دی ہے، بنو نذیر کے اموال پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبضہ عطا فرما دیا ہے۔ اب ایک تجویز تو یہ ہے کہ بنو نذیر کے اموال میں ان مہاجر صحابہ کو دے دیتا ہوں، یہ تمہارے گھروں سے الگ اپنے گھر بسا لیں گے، یہ تم پر بوجھ نہیں بنیں گے، اب یہ خود کمائیں گے خود کھائیں گے، باغات ان کے ہوں گے۔ دوسری صورت، یہ باغات میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ اموال میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ایسی صورت میں مہاجرین تمہارے گھروں میں رہیں گے۔ یعنی اگر تم کہو جی ہم تو پرانے باشندے ہیں، زمینیں ان کو مل گئیں، ہمیں کیا ملا، میں یہ زمینیں تمہیں دے دیتا ہوں، باغات تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن پھر مہاجرین بدستور تمہارے ہاں رہیں گے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی تجویز تم قبول کرتے ہو؟ پہلے یہ تجویز کہ میں وہ اموال فے جو مجھے بنو نذیر کے ہاں سے ملے ہیں میں ان مہاجرین کو دے دیتا ہوں، یہ اپنے گھر بسائیں گے، علیحدہ رہیں گے اور تم پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ نمبر دو، وہ اموال اور وہ جائیدادیں وہ باغات میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن مہاجرین تمہارے رہیں گے، بتاؤ تمہیں کیا قبول ہے؟ تو انصار نے بالاتفاق بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یوں کیجئے، ہم یہ چاہتے ہیں وہ اموال بھی ان کو دے دیں، وہ باغات بھی مہاجرین کو دے دیں، ان کا خرچہ بھی ہمارے ذمہ ہی رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کائنات ان کی حالت کی گواہی دیتا ہے، یہ نہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، نہیں، رب کریم فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ان کو ضرورت تھی مگر انہوں نے اثار اور قربانی سے کام لیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ قدر اختصار کے ساتھ ہے، دیگر کتب میں قدر تفصیل کے ساتھ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، یہ بطور مہمان حاضر ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے اس زمانہ میں 9 مقدس حجرے تھے، 9 ازواج مطہرات تھیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ حجرہ۔ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ مقدس سے پتہ کروایا کوئی شے کھانے کو ہو تو اس آنے والے مہمان کو دی جائے، مگر اللہ رے حالت کیا تھی، جو گھر میں تھا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جا چکا تھا، کچھ بھی چیز میسر نہ آئی۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کی خدمت کرے گا، میں اس کو رب کی رحمت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک روایت میں ان کا نام یہی ثابت بن قیس بن شماسی ہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس مہمان کی خدمت میں کروں گا۔ وہ اپنے کاشانہ مقدس میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر ایک مہمان کو میں نے آج دعوت دی ہے، ضیافت کی ہے، تو کنجوسی سے کام نہ لینا، جو تیرے پاس ہے مہمان کی خدمت کے لیے پیش کر دینا۔ اللہ کی اس نیک بندی نے اپنے خامد سے عرض کیا کہ سوائے بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے ہمارے گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں ہے، بچے کھائیں گے ہم دونوں بھوکے رہیں گے، اگر ہم میں سے کسی ایک نے کھا لیا تو بچے بھوکے رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا کر بھوکا سلا دو، میں مہمان کو نماز عشاء کے بعد لے کے آؤں گا، دسترخوان بچھا لینا، کھانا تیار کر لو، 1 یا 2 روٹیاں بنی تھیں وہ تیار کر لو، جو کی روٹیاں، جب میں مہمان کو لے کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھوں گا تو میں تمہیں کہوں گا دیے کو درست کرنے کا، اور تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، پھر دسترخوان پر میں بھی بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، مہمان بھی بیٹھ جائے گا۔ یہ زمانے کی بات ہے کہ جب پردے کی آیات مبارکہ کا نزول نہ ہوا تھا، ہم بیٹھ جائیں گے، تو اور میں اور مہمان تینوں دسترخوان پر بیٹھیں گے، لیکن خبردار لقمہ تو نے بھی نہیں توڑنا اور میں بھی نہیں توڑوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پروگرام کے تحت نماز عشاء کے بعد مہمان گھر لایا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، وہ روٹی رکھ لی گئی، اس سرپوش سے ڈھکی ہوئی تھی، کتنی روٹیاں ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔
یہ صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے اور ان کی زوجہ محترمہ بھی۔ فرمانے کے دیے کو ذرا درست کر دو۔ اللہ کی وہ نیک بندی اٹھی اور دیے کو درست کر دیا، دیا بجھ گیا۔ فرمانے کہ اللہ کی بندی تو نے دیا بجھا دیا۔ عرض کیا کہ اگر اجازت دیں تو ہمسائے کے ہاں سے میں دوبارہ اس کو روشن کر لوں۔ فرمایا کہ نہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، بعد میں روشن کریں گے، آؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ پروگرام کے تحت ان دونوں کے ہاتھ بھی مہمان کے ہاتھ کے ساتھ اس چنگیر میں، اس برتن میں آتے تھے جہاں روٹی رکھی ہوئی تھی، مگر ان دونوں میں سے روٹی کا لقمہ کوئی بھی نہیں توڑتا تھا، خالی منہ ہلا رہے تھے، یہاں تک کہ مہمان نے وہ سارا کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا۔ صبح بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو میرے کریم آقا رسول عربی مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے بارگاہ سالت باب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اگر مسکرانے کی بات ہے مجھے بتائیے، میں بھی مسکراؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے، تیرے رات والے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ عربی کریم فرماتا ہے، یوسرون علی انفسہم، یہ اعصار اور قربانی سے کام لیتے ہیں اپنی جانوں پر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ایمان والوں کی ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی کے ہاں ایک بکری کی سری آئی تھی، اس سے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، ان کے ہاں بھیج دی۔ تقریباً 9 گھروں سے وہ سری ہوتی ہوئی پہلے گھر میں پھر آ گئی۔ ہر کسی نے دوسرے پر ایسا اور قربانی سے کام لیا۔ یہ ہے حق مسلمانی کا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح ایمان مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کا سوچتا ہے، دوسرے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے صحابہ کرام کی اس اعلیٰ صفت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو بچا لیا گیا نفس کی بخیلی سے، کنجوسی سے۔ 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کنجوسی کے لیے، جس کا ترجمہ ہم اردو میں کنجوسی کرتے ہیں، ایک بخل، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ایک شح، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ بخیلی سے عام کنجوس مراد لیا جاتا ہے، شحن سے وہ کنجوس مراد لیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی، جس نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، اور جس نے ضرورت وقت ایمان والوں کی مدد کی، اللہ نے اس کو شحن سے بچا لیا، یعنی اس نے گویا کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا۔ ایمان والے کا فرض ہوتا ہے کہ جس طرح میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر آپ نے سنا، آج ہی سن رہے تھے، میرے نبی فرماتے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ لرز اٹھے، من یا رسول اللہ، اور اللہ کے نبی وہ کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کون؟ میرے نبی نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا، وہ صحیح ایمان والا نہیں، وہ کامل الایمان نہیں ہے۔ ایمان والا دوسرے ایمان والے کا لحاظ رکھتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت ان کے صحابہ کرام میں یہ چیز بدرجۂ عطم موجود تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی تربیت تھی۔ رب کائنات ان صفات عالیہ کا ذکر کرتے ارشاد فرماتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ میرے نبی کے صحابہ کی عظمتوں کا تذکرہ رب کریم قرآن کریم فرقان حمید میں فرما رہا ہے۔ اب کس کی جرت ہے کہ ان کے عرف اور اعلیٰ شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ کچھ وہ لوگ ہیں، یہودیوں سے پوچھئے کہ تمہارے نزدیک اعلیٰ ترین لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ۔ عیسائیوں سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو ادنا کہتے ہیں، خود کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ۔ حق یہ ہے جس طرح میرے نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ، میرے نبی کی یہ کتاب ساری کتابوں میں اعلیٰ، میرے نبی کے اہل بیت سب نبیوں کے اہل بیت میں اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ سب انبیاء کے صحابہ سے اعلیٰ، لا رہے بلا شک و شبہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ میں یہ مال فہ تقسیم فرما دیا، اور یہ سارے کا سارا مال فہ وہ مہاجرین میں تقسیم فرما دیا گیا، بغیر تمیز کے کہ کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون کس حال میں کس حال میں نہیں ہے، سوائے 3 اشخاص کے کہ جو انصار سے تھے، جن کو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے اللہ تعالیٰ جل مجکیم کے
عطا فرمودہ اختیار کے ساتھ ان کو عطا فرما دیا۔ ان میں ایک حضرت سیدنا ابو دجانہ تھے، یہ بھی بہت غریب تھے۔ ایک حضرت سہل بن حنیف تھے، یہ بھی بڑے غریب تھے۔ البتہ ایک امیر شخص تھے حضرت سیدنا سعد بن معاذ، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ابن ابی الحقیق نامی ایک یہودی تھا، اس کی تلوار بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی، میرے کریم نے تحفہ میں ان کو عطا فرما دی۔ یہ 3 انصار صحابہ تھے جن کو مال فے سے کچھ دیا گیا، باقی سارے کا سارا مال فے میرے اور آپ کے کریم آقا نے مہاجر صحابہ میں تقسیم فرما دیا، اور الحمدللہ تعالیٰ یوں ان صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت جل وعلا نے رزق کے اعتبار سے بھی فراوانی عطا فرما دی۔ خلا کے کائنات جل وعلا اشعار فرماتے ہیں ایمان والوں کی ایک اور صفت عالیہ، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ یہاں مفسرین اکرام نے بڑی لمبی چوڑی بحث فرمائی ہے کہ مال فے کن پر تقسیم کیا جائے گا، آئندہ بھی تقسیم کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قانون نافذ فرمایا تھا اس کے لیے یہ تھا کہ یہ مال فے صرف چند لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، نہ مال غنیمت دیا جائے گا، بلکہ آئندہ لوگوں کے لیے بھی۔ جب وہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں کئی علاقے، یہ مصر، یہ ایران وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ فرمایا تھا صحابہ کے ساتھ کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر بالاتفاق جس بات پر صحابہ کرام کا جمع ہوا تھا وہ یہ تھا، یہ زمینیں کافروں کے پاس رہنے دی جائیں، ان سے خراج وصولا جائے، اور اس سے آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ معاملات جو ہیں ان کو صحیح کیا جائے، درست کیا جائے، وہ آمدنی مسلمانوں کے لیے مستقل ہو جائے۔ محض اس کو فوجیوں میں تقسیم کر کے چند خاندانوں کو ہی بڑا نہ کر دیا جائے، بلکہ یہ مال آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی تسلسل کے ساتھ باقی رکھا جائے کہ وہ دول آتے جائیں گے مسلمان، ان کے فائدہ میں یہ بات ہوتی چلی جائے گی۔ تو رب کریم باب ان آنے والوں کو کہتے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، بھلا کن کے بعد؟ ذکر کن کا ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام کا، انصار و مہاجرین کا، ذکر خیر ان کا ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین، وہ لوگ جاؤ جو آئے، من بعدہم ان کے بعد، یقولون، وہ جو ایمان والے وہ کیا عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے رب کائنات ہماری بھی مغفرت فرما، والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کی بھی جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے چکے ہیں، صحابہ کرام۔ اب ایمان والے کی عادت کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے بھلا؟ وہ صحابہ کے حق میں کیا کرتا ہے؟ دعائیں کرتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ بلکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم ایک دعا مانگتے ہیں آخر میں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد، ثنا کرنے کے بعد، عاجزی انکساری کی انتہا سجدہ میں جانے کے بعد، پھر بارگاہ رب العزت میں ہدیہ تحیت التحیات کی شکل میں، بارگاہ صالح مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد پھر ایک دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے پکا نمازی بنا دے، صرف مجھے نہیں میری اولاد کو بھی۔ ربنا اغفر لی، میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما دے، والی والدیہ، میرے ماں باپ کی بھی، اور اس کے ساتھ کیا ہے، وللمؤمنین، مولا سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ یہی ایمان والے کی صفت ہے، وہ تنہا اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ وہ پوری قوم کے لیے مانگتا ہے، میرے کریم آقا رسول عربی کی ساری امت کے لیے مانگتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کی ایک اعلیٰ صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا اغفر لنا۔ لفظ غفر کا معنی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، والی اخواننا الذین سبقونا، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے سبقت لے چکے ہیں، سابق ہیں، جو ہم سے پہلے آ چکے ہیں، بالایمان، ایمان پر جنہوں نے سبقت لے گی، جو پہلے ایمان لے کے آئے تھے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا، غل للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ پتہ چلا کہ جس کے دل میں صحابہ سے کینہ ہے وہ صحیح ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو یہی کہا ہے،
اور جو ایمان والا ہے اس کے دل سے صحابہ کا کینہ نکل جاتا ہے، اگر پہلے تھا تو جب ایمان نہیں آئے گا کینہ نکل جائے گا، سمجھ جائے کہ میں ایمان والا بن گیا ہوں۔ اگر کینہ نکل گیا تو یاد رکھ لے کہ میں صاحب ایمان ہو گیا ہوں، اگر کینہ ہے تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے، وہ یوں عرض کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھنا ایمان والوں کے بارے میں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے پالنے والے بے شک تو نہایت ہی مہربان اور کرم فرمانے والا ہے، ہم پر بھی کرم فرما، ان پر بھی کرم فرما۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اے اللہ رب العزت، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مرکز محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ مرکز محبت یہی دو ذوات مقدسہ ہیں جن کا ان سے تعلق ہو گیا، ہمارے دلوں میں ان سے محبت ہے۔ ہم اگر کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس لیے ہم کسی کافر سے، کسی دھوکے باز سے محبت نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ولی اللہ سے کرتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرتے کہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے کہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ اگر کسی کا تعلق اللہ سے کٹ گیا، ہم اس سے بھی ذرا اظہار نفرت کرتے ہیں۔ جس کا تعلق میرے نبی سے کٹ گیا، خواہ خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو، ابو لہب اللعین کہہ کے اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر میرے نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لیا، وہ حبشہ کا رہنے والا بلال ہو یا روم کا رہنے والا صہیب، ان کے نالین مقدس کو اپنے سروں کا تاج جانتے ہیں۔ یعنی مرکزی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، جس کا ان سے تعلق ہوتا گیا وہ ہمارے محبوب ہیں، جو ان سے تعلق منقطع کر بیٹھے ان کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایمان والے یہی عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھنا، اے اللہ کے کائنات جل وعلا، بے شک ربنا انک رؤوف الرحیم، مولا تعالیٰ جل وعلا بے شک تو بہت ہی مہربانی فرمانے والا اور رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔